اور آگے بڑھتے ہوئے کل آرمی چیف نے یہ بھی کہا آفیشیل پریس ریلیز کے مطابق کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا. ایک ناٹ لانگ اگو پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمارے ٹاک شوز میں آ کے اعتراض کرتے تھے کہ آپ پھر ایک آپریشن کرنے چلے، پھر جو ہے وہ خون بہے گا، پھر مسائل ہوں گے. آپ کی تسلی ہو گئی کل کے اجلاس اور آج کے بیان کے بعد کہ واقعی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف ٹارگیٹڈ جگہوں پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہونی چاہیے؟ میری تسلی پہلے بھی تھی. اس سے پہلے جو ہماری پہلے ایپس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ جو ہمارا ایک استحکام پاکستان کے نام سے جو ایک ڈسکشن ہوئی تھی وہاں پر، جی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں آپریشن کی پرمیشن دے دی ہے، اور میرے پہ تنقید شروع ہو گئی. میں نے اس کو بھی بڑا کلیئر کیا کہ نہ تو آپریشن کی بات ہوئی ہے اور نہ ہی آپریشن کوئی ہماری اجازت کے بغیر کر سکتا ہے. تو آج بھی وہی بات ہے، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، نہ ہی آپریشن کا کوئی پہلے پلان تھا، نہ آج پلان ہے، اور نہ ہی آپریشن ہم الاؤ کرتے ہیں، کیونکہ آپریشن کرنے کے بعد ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. تو باقی جو دوسرا جو انٹیلیجنس بیس ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری ایف سی کے کئی لوگوں کو بھی ریسنٹلی بڑا حملوں میں شہید کیا گیا ہے، ہماری پولیس جو ہے، عوام بھی ساتھ. تو ظاہری بات ہے پھر کہیں پر اگر آپ کو اطلاع ہوتی ہے کہ وہ دہشت گرد جو یہ کر رہے ہیں اور کہیں موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ تو ہماری سی ڈی ڈی بھی کرتی ہے جہاں پہ آرمی ہے. اور آرمی بھی یہاں پہ ایسے نہیں آئی ہوئی. ہماری ہی پچھلی گورنمنٹس میں جس کی بھی گورنمنٹ تھی، جب 245 لگایا جاتا ہے تو 245 کے تحت ہی آرمی کو یہاں پہ بلایا گیا. آپ کی گورنمنٹ میں بھی لگا تھا پچھلی صوبائی حکومت؟ وہ پہلے سے لگا ہوا ہے. آپ نے کنٹینیو کیا. یہ جو آپریشن ہوئے ہیں، جتنے بھی آپریشن اب تک ہوئے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے، ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوئے ہیں، تو ان کی باقاعدہ طور پہ وہی عوامی جو الیکٹڈ حکومت تھی انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. اور آج بھی اگر ہوگا تو اجازت سے ہوگا، تو ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب کوئی اس بات کو پولیٹیکل پوائنٹ سکوری کے لیے نہیں مانتا تو اور بات ہے، لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپریشن جو 2002 میں ہوئے، جب بھی ہوئے صوبائی حکومت کی رضامندی سے، آج بھی 11 میں ہوا، وہ جن کی حکومت تھی وہ ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کی. عاصم منیر صاحب کہتے ہیں عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی بھی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. سی ایم کے پی کے ایگری کرتے ہیں اس بیان سے؟ دیکھیں جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ کو ذرا دیکھیں نا، دنیا کی تاریخ کو اور اسلامی تاریخ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں اور ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان ہی کیوں، یہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں ہے، اور پاکستان میں حالات کیوں ہیں؟ 20 کروڑ مسلمان تو انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ایران بھی ہے، ادھر ہمارے ساتھ اور ممالک بھی ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں؟ یار دنیا میں کہیں اور کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ ہے یہ جو ریاست مدینہ ہے نا، اس میں اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت بڑا آپس میں ایک رشتہ ہے، اور دنیا چونکہ چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے. تو وہ اسٹڈی آپ دیکھیں اس اسٹڈی کو، تو ایک ریاست مدینہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی، اور ایک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ایک وہ ریاست تھی جو 27 ماہ رمضان کو وجود میں آئی، ایک پاکستان بھی 27 ماہ رمضان کو آیا. دنیا کی واحد 2 ریاستیں ہیں جس میں ہجرت ہوئی، اور ہجرت میں جانی قربانیاں دے کے ہجرت کر کے وہ ریاست کی بنیاد رکھی گئی. اس لیے عالمی طاقتیں چڑھتی ہیں پاکستان سے، اور پاکستان بھی. اسی طرح کی اور بڑی باتیں ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے، ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، کافی ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام کا وہ قلعہ پاکستان ہی بن سکتا ہے. اس لیے فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں بیرون ملک کے لوگ. ہمارے خلاف جو ہم کہتے ہیں بیرونی قوتیں لگی ہوئی ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہماری جو ایک آپس میں ریاست مدینہ کی اور پاکستان کے جو وجود کا ایک آپس میں ایک طرح کا ایک فیلنگ ہے، وہ گٹ فیلنگ ان کو آئی ہوئی ہے، اور وہ اس سے فیئر کرتے ہیں، خوفزدہ ہیں کہ پاکستان ہی وہ قلعہ بن کے اور ایٹمی قوت بھی ہے، کہیں اسلام کا وہ قلعہ بن کے وہ اس طرح کا رول نہ ادا کرے. جو بھی عوام اور فوج کے درمیان اس خاص رشتے میں کسی خلید کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے، وہ بیرون ملک سے ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے. تو اس کے نام بتا دیں، وہ جو بنا رہے ہیں تو وہی ممالک ہیں. اور میں نام لے لیتا ہوں، آپ کے خلاف انڈیا ہے، ہمیشہ سے ہے. آپ کے ساتھ جو یہاں پہ افغانستان میں بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ را کی انوالومنٹ ہے ڈائریکٹ. اسی طرح آپ اگر کہتے ہیں اسرائیل، اس کو ہم سے ہی خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس میں یہودیوں کے بارے میں جو ہمیں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہاں اشارہ انہی لوگوں کی طرف تھا، کسی اور طرف اشارہ نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے ہی خطرہ ہے. یہاں آپ کو یہ دن لگا کہ اشارہ کہیں اور کی طرف ہے، یہ جو اس بیان میں آرمی؟ مجھے تو نہیں لگا. آپ کو ٹھیک صحیح.